اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کتاب الحج سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1591 سے لے کر 1600 تک کی احادیث وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جبکہ اس سے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو اسی ٹاپک سے متعلق حدیث نمبر 1581 سے لے کر 1590 تک کی احادیث وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ تو آپ سبھی دوستوں سے یہ دلی طور پہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1591 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1592 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن ابی حفصہ نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1593 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے حجاج بن حجاج سلمی نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطہ سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے، اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا، اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1594 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے واصل احدب نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے واصل سے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی انہیں کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کے ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1595 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن اخنس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1596 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1597 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں عابس نے، انہیں ربیہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1598 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسامہ بن زید اور بلال و عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا، میری ملاقات
بلال رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں، دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1599 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دیتے، آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ کعبہ میں جس جگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1600 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی اوفی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ میں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔